بیٹا اللہ نے مجھے تمہارا ولی بنایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں اور تمہارے جذبات کا خیال رکھوں، ہر طرح سے تمہاری حفاظت، تمہارے جذبات کی حفاظت، تمہارے دین کی حفاظت، تمہاری عزت کی حفاظت، تمہارے جسم کی حفاظت، تمہارے رزق کی حفاظت، وہ ساری حفاظتیں اس نے میرے اوپر ڈالی ہیں، مجھے ولی بنایا تمہارا۔ اب تمہاری جو شادی ہونے والی ہے نا، میں یہ ذمہ داری ٹرانسفر کر رہا ہوں تمہارے شوہر پہ۔ جو ذمہ داریاں میرے اوپر تھیں، فائنینشیل ذمہ داری تھی میری تھی، تمہارے جذبات کا خیال رکھنے کی ذمہ داری تھی میری تھی، تمہاری عزت کی ذمہ داری تھی میری تھی، تمہاری پروٹیکشن کی ذمہ داری تھی میری تھی، وہ ساری ذمہ داریاں نکاح کے ذریعے اللہ نے ایک ٹرانسفر بنایا ہے، وہ مجھ پر سے یہ ذمہ داری ہٹ گئی ہے، اب وہ تمہارا ولی بن گیا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے، اور میری دعا ہے کہ وہ یہ ذمہ داری مجھ سے بھی اچھی پوری کرے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا اور تم نے ہر کوشش کر لی ہے کہ کسی طرح وہ تمہارا بنیادی حق تمہیں دے دے، لیکن وہ نہیں دے رہا، اور ان میں سے کوئی بھی حق، میں اپنی آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں، یا وہ تمہارا فائنینشیل حق نہیں دے رہا، یا وہ تمہاری عزت کا حق نہیں دے رہا، یا وہ تمہارے جذبات کا حق نہیں دے رہا، یا تمہارا فزیکل حق نہیں دے رہا، یا تمہاری پروٹیکشن کا حق نہیں، ان میں سے کوئی بھی حق وہ تمہارا مار رہا ہے نا، اور وہ مارتا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ حق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں حکمران ہوں گھر کا، اگر ایسا کبھی ہوتا ہے نا تو ابھی جو میرا دروازہ کھلا ہے نا اس سے زیادہ کھلا ہوگا، واپس آ جانا، میں پھر تمہارا ولی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی تمہیں نہیں سننا پڑے گا، میں سنوں گا، اور پھر ان کا منہ جو میں توڑوں گا وہ مجھے پتا ہے۔ تمہاری حفاظت، تمہارے جذبات کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، یہ مجھے اللہ نے دی ہے۔ بات کروں گا نا تو اس کو بھی میں تمہیں کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے پتہ ہے تمہیں کچھ؟ یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، میں آ رہا ہوں پیچھے تمہارے۔ ویسے بیٹا بہت اچھے ہو، اسی لیے شادی کے لیے چوز کیا ہے تمہیں، لیکن اگر کبھی خراب ہوئے نا تو مجھے فکس کرنا آتا ہے۔ اس کو بھی میں نے سیدھی بات کرنی، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، لڑکا تو ایک طرح سے آسمان سے اتر کے آیا ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہ کر دینا، یہاں تک کہ لڑکی کو پتہ بھی چل جائے کہ کوئی بری چیز ہے اس کے اندر، وہ پیرنٹس کو بتاتی ہے شادی سے پہلے کہ یہ اس کے اندر پتہ چلا ہے کہ وہ ڈرنکنگ کرتا ہے، ہو جائے گا، اور پھر کیا کہہ دیا، اب تو تمہارا جنازہ ہی واپس آئے گا یہاں پہ۔ اور یہ کیا ہے، یہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کس گناہ کی سزا میں اسے زندہ دفنایا گیا تھا۔ مشرکون کرتے تھے، زندہ دفناتے تھے اپنی بیٹیوں کو، ہم اب ان کے بڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ہم انہیں زندہ دفناتے ہیں، یہی کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ۔ یہی پوچھا جائے گا، ان کا حق تھا کہ ان کی حفاظت کی جائے، ان کا حق تھا کہ ان کو اختیار ہو۔ اسلام نے نیوز تھی، جب وائلیشن تھی، جب حق نہیں دیے جا رہے تھے، ہم نے طلاق کو ہندوانہ نظام کی طرح بنا دیا ہے کہ ایک دفعہ ہو گئے تو بس اب نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کی کئی طلاقیں ہوئی تھیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یہ حدیث صحیح، پہلی بات صحیح کے درجے میں نہیں ہے، دوسری قرآن نے اس کے خلاف کئی باتیں کی ہیں۔ قرآن نے کہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر دونوں الگ الگ ہو بھی جاتے ہیں تو دونوں کو اللہ اپنی وسعت میں سے غنا دے گا۔ قرآن میں کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کی جس کی طلاق ہو گئی ہے،